بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان کی پیدائش، ان کے تبلیغ دین کے بارے میں اور ان کے چند معجزات کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اب ہم اپنے سبق کو آگے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے اس پیج کا پیراگراف نمبر 3۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین کی دعوت دینے کے لیے جہاں بھی جاتے تو دکھی انسان ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے جاتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے جاتے، جہاں بھی جاتے تھے تو جو وہاں کے دکھی انسان ہوتے تھے، یعنی بیمار یا انہیں کوئی غم وغیرہ ہوتا تھا، کوئی بیماری ہوتی تھی، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو تندرست بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند سال ہی دین کی تبلیغ کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر دعوت دین دیتے تھے۔ یہودی علماء نے آپ علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کی۔ جب آپ علیہ السلام کی دعوت تیزی سے پھیلی تو یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت اسلام تھی وہ تیزی سے پھیلنے لگ گئی تھی۔ لوگ جو تھے آپ کو پسند کرنے لگ گئے تھے، آپ مشہور ہو رہے تھے لوگوں میں۔ تو جو وہاں کے یہودی علماء تھے انہیں یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس بات سے گھبرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی مذہبی اجارہ داری جو تھی ان کی، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ مذہبی اجارہ داری کیا تھی؟ یعنی انہی کے مذہب کا وہاں پہ مکمل قبضہ تھا۔ اجارہ داری یعنی کسی چیز کا مکمل قبضہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو جو ان کا دین تھا، ان کا مذہب تھا، اس کی مکمل اجارہ داری تھی، وہاں پہ مکمل قبضہ تھا۔ وہ دین اسلام کو وہاں پہ رائج ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو وہاں پہ نہیں پھیلنے دینا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے رومی گورنر کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دین اور ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا۔ رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی علماء سے رائے طلب کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سفارش کی۔ ٹھیک ہے، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا۔ اب حواری کون ہیں؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ حواری وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مکان میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے پیش کی۔ سب نے جانثاری اور وفاداری کا وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام احباب کو، اپنے تمام دوستوں، اپنے تمام ساتھیوں کو ایک مکان میں جمع کیا، ان کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب نے ان کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا، لیکن ان میں جو ایک حواری تھا، ان کا جو ایک ساتھی تھا، وہ غدار تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اور انہیں مخبری کر کے گرفتار کروا دیا۔ یعنی ان کے مخبری کی، یعنی ان کی جو اطلاعات تھی، ان کے جو پلان تھے، ان کے جو باتیں تھیں، وہ ساری جا کے مخالف پارٹی کو، یعنی یہودی علماء کو جا کر بتا دیں، اور ان کی اس طرح سے مخبری کر کے انہیں گرفتار کروا دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولے چڑھا کر پھانسی دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، جو وہاں کے یہودی علماء تھے وہ آپ علیہ السلام کو سولی پر پھانسی چڑھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت سے پہلے، تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیں گے۔ آگے دیکھیں کہ اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں انہیں آخرت میں ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی بندے پر اپنے مشکلات بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی بھیجتا ہے، اور اپنے بندے کو کبھی بھی مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، جیسے اب دیکھیں پھر ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی پر چڑھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جو مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں اگر، تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خندہ پیشانی سے بڑے دل کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آپ کے اس چیپٹر کی ایکسرسائز جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کا چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔